تیسری بات فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ اس مہینے کو رحمت والا بنایا۔ کوئی ساعت ایسی نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ برستی ہو، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی جب رحمت برستی ہے تو اس وقت ہم ہمارے دوسری کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت دن رات اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہماری طرف برستی ہیں۔ چوتھی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مہینے میں رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ گناہوں کو خطاؤں کو معاف کرتے ہیں، اور یہ معافی کا مہینہ ہے۔ اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، اے عائشہ جب تجھے یہ راتیں ملے، شب قدر ملے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کر، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ عزیزان محترم، کوئی انسان ہے جو خطاؤں سے جو خطائیں، جس کی خطائیں نہیں ہیں، جس کے گناہ نہیں ہیں۔ ہمارے بہت سارے خطا ہیں، لیکن ہم اطمینان ہیں کہ میں سال بھر کا نمازی ہوں، سال بھر میں قرآن پڑھتا ہوں، سال بھر میں نوافل ادا کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، لیکن پھر بھی انسان خطا کار ہے، خطاؤں میں گناہوں میں ملوث رہتا ہے، اور اپنی خطائیں ہم کو معلوم نہیں ہوتی۔ کون پاپی ہے، کون اپنے آپ کو پوتر کہتا ہے، اور اس کے سارے خطائیں اسی کو معلوم ہیں، اور اس کے اللہ کو معلوم ہے کہ اس کی کتنی خطائیں ہوئی ہیں۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس مہینے میں بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، لیکن ہم دعائیں کرنے کے بجائے سحری میں بھی، افطار پارٹی میں بھی ہم لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ مسئلہ افطار پارٹی کا نہیں ہے۔ ان لوگوں کو بلاؤ جن لوگوں کے پیٹ خالی ہیں، ان لوگوں کو کھانا کھلاؤ، ان لوگوں کو افطار کراؤ، ان لوگوں کو سحری کراؤ۔ آپ بھی پرہیز کرو، کسی کے افطار پارٹی میں آپ نے گیا اور آپ نے اس کو وہ اپنا اپنے خطا معاف کرانے کے لیے کسی نے اپنا مال حرام کھلا دیا، آپ کا مہینہ بھی گیا، آپ کا رمضان بھی گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو رحمتوں سے بھی محروم کر دیں گے، برکتوں سے بھی محروم کر دیں گے۔ عزیزان محترم، یہ پارٹیاں رمضان المبارک میں اگر کوئی مومن ہے، مسلمان ہے، اور روزے دار ہے، دیندار ہے، حلال کمائی کرتا ہے، وہ اگر آپ کو محبتوں کے ساتھ، محبت اور پیار کے ساتھ آپ کو بلاتا ہے، افطار کراتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو مومن کی شان ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کھلاتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے، اور مسلمان یہ چاہتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے مجھے رحمت مل جائے، کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے برکتیں حاصل ہو جائے۔ لیکن عزیز اور بزرگوں، اللہ کے بندے اللہ کے راستے میں آتے ہیں، ان کو آپ نے افطار کرائے، اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، ان کو آپ نے افطار کرائے۔ کوئی مسجد کے اندر کوئی مسافر آیا راستہ چلتے ہوئے، اس کو آپ نے افطار کرا دیا، یہ آپ کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ مومنانہ شان مسلمان کو دیا ہے کہ مسلمان خود بھی کھاتا ہے، دوسرے کو بھی اپنے حلال کمائی سے کھلاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، سال بھر ہم کماتے ہیں، کھاتے ہیں، لیکن ایک رمضان مبارک کا موقع آتا ہے جس میں ہمارے دل میں کبھی نیت ہی نہیں آتی کہ ہم کسی مسلمان کو سحری کرائیں، کسی مسلمان کو افطاری کرائیں۔ عزیزان محترم، اس کا بڑا اجر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اجر و ثواب بھی بیان فرمائے ہیں، لیکن ہم ہماری عزت کو بڑھانے کے لیے کبھی ناک کا مسئلہ سامنے لے کر آ کر ہم نے اتنے لوگوں کو افطار کرایا، اتنے لوگوں کو سحری کرائی، اور فلاں جناب نے اتنے لوگوں کو آج سحری کرائے،
اتنے لوگوں کو افطاری کرائی۔ عزیزان محترم، آپ اللہ کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی ایک مسلمان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گھونٹ پانی ہی پلا دو، ایک کھجور ہی سے آپ نے کسی سے افطاری کرا دیا۔ عزیزان محترم، آپ اپنے گھر سے چلے آتے ہیں، ہاتھ میں آپ نے چھوارا ہاتھ میں لے لیا، یا تو آپ نے شربت لے لیا، آپ نے اپنے ہاتھ میں لسی لے لیا، کوئی مسلمان مسافر ہی مسجد میں آ کر بیٹھا ہے، خوب طریقے سے ہم اپنے گھروں میں کھا لیتے ہیں اور نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں آ کر، لیکن کتنے ایسے مسلمان ہیں جو بغیر افطاری کے وہ نماز میں کھڑا ہے اور دل ہی دل میں وہ کہہ رہا ہے اے اللہ مجھے کوئی افطار کرانے والا مل جائے۔ عزیزان محترم، ہم تو بہت سارے آج بھی وہ لوگ ہیں جو مسافر ہماری مسجدوں میں آتے ہیں اور مدارس کے خادمین ہمارے مسجدوں کو آتے ہیں، آپ کسی کو بلا کر آپ افطار کرا دیں، روزہ کرا دیں، لیکن عزیزان محترم ہمارے اندر کبھی وہ خیال ہی نہیں آتا۔ ہم کئی قسم کے کھانے ہمارے ہاتھ میں لیتے ہیں، افطار کے کئی چیزیں ہمارے ہاتھوں میں لیتے ہیں، لیکن اس وقت لیتے وقت ہم کو کوئی مسلمان یاد نہیں آتا، نہ غریب یاد آتا ہے، نہ مسکین یاد آتا ہے، نہ کوئی محتاج یاد آتا ہے۔ یہ رمضان یہی چیزوں کو یاد دلانے کے لیے ہے۔ آپ روزہ رکھے ہیں، محتاجوں کو یاد کریں، غرباء کو یاد کریں، مساکین کو یاد کریں۔ خود کھا پی کر اپنے آپ کو موٹا کر دینے کا نام نہیں، تندرست اور طاقت والا بنانے والا نہیں، لیکن آپ کو اپنے ساتھ کسی مسلمان کو بھی یاد رکھیں۔ کوئی مسلمان آ کر مسجد کے دروازے پر بیٹھا ہے، وہ سحری کا کوئی اس کو سحری کے لیے پریشان رہتا ہے، افطاری کے لیے پریشان رہتا ہے، اس پر اگر سے چند مسلمان مل کر افطاری کا انتظام کی فکر کرتے ہیں تو چند لوگ ان کے پیچھے ہو جاتے ہیں کہ ان کو کیا غرض تھی کہ یہ لوگ افطاری کرا رہے ہیں، ان کو کیا غرض تھی کہ یہ لوگ سحری کرا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ بد نصیبی نہیں تو اور کیا ہے۔ خوش ہو جائیں، کوئی مسلمان اچھا کام کرتا ہے، برا کام کرتا ہے تو ہمارا حق بنتا ہے کہ اس سے برائی سے ہو کے کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اسے ہمت دلائیں، حوصلہ کریں اور اس کی ہمت میں آگے آپ داد دیں، خوش ہو جائیں، دعا کریں کہ مومن کو یہ کام کرنے کے اللہ تعالیٰ نے استطاعت عطا فرمائی، قوت عطا فرمائی۔ آگے بات ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہمارے تنافس کو دیکھتے ہیں، کون آگے بڑھ کر اس مہینے میں عبادت کرتا ہے اور کون آگے بڑھ کر تراویحوں کو پورا پڑھتا ہے۔ عزیزان محترم، فرائض کو چھوڑ کر فرائض تو ہم ادا کرتے ہی ہیں اور فرض نمازیں ہماری فجر کی ہیں، ظہر کی ہیں، عصر کی ہیں، مغرب کی ہیں، عشاء کی ہیں، اس کے علاوہ میں 20 رکعت تراویح ہم پڑھتے ہیں اور اس کی ایک دو رکعت کی بھی آپ حساب لگائیں، علماء سے پوچھیں کیا اس کا اجر ہے۔ ہم آتے آتے کیا کرتے ہیں تو امام کے پیچھے 8 رکعت تراویح پڑھے، ہاتھ توڑ کر سیدھے ہم چلے گئے، کیوں؟ حدیث میں ایسے ہی ہے، لیکن حدیث میں ہے لیکن کہاں تک یہ صحیح ہے یہ بھی دیکھیں۔ اکثریت آج ہمارے اندر یہ مشغلہ بنا لیا ہے، 8 رکعت نماز پڑھے چلے گئے، نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے۔ ہمارے علماء نے پڑھا، صالحین نے پڑھا، سلف صالحین نے پڑھا، نیک لوگوں کا یہ وتیرہ رہا ہے اور طرز رہا ہے، طریقہ رہا ہے، کبھی انہوں نے اس مہینے میں 20 رکعت تراویح کو ترک نہیں کیا۔ آج کوئی ایک بکری ایک گڑھے میں کود رہی ہے تو ہم بھی دیکھا دیکھی کود دیتے ہیں کہ ہمارا 8 رکعت پڑھ لیے، اور آپ کے اور تراویح کہاں گئے؟ حرم میں آج بھی 20 ہوتی ہے، مدینے میں آج بھی 20 ہوتی ہے، بہت سارے اس میں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بہت ساری ایسی مساجد ہیں جس میں 20 رکعت تراویح
तरावी होती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। और जिनका ये है कि 8 रकात तरावी है, अगर वो पढ़ रहे हैं तो हम उनको छेड़खानी में नहीं करते। लेकिन आप जिंदगी भर 20 रकात तरावी पढ़ते आए हैं, तो 20 रकात तरावी पढ़ें। जानते हो हजरत अबू बकर कौन है, जानते हो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु कौन है, जानते हो हजरत उस्मान गनी कौन है, जानते हो हजरत अली बिन कौन है। अगर इनमें से कोई एक सहाबी ने भी एक 20 रकात तरावी पढ़ी है और किसी एक सहाबी ने भी हमको कहा है, तो हम उनके नक्श कदम पर चलते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, असहाबी कन नुजूमी अय्युहुम इख्तदीतु इह्तदीतुम, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं, उनमें से जिसकी भी तुम इख्तिदा करोगे तुम हिदायत पा जाओगे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तो अब हमारी कहाँ से ये ज़बान खुल गई कि फलन सहाबी ने ये 20 रकात तरावी पढ़ी है, रसूलुल्लाह ने 20 रकात तरावी नहीं पढ़ी। अज़ीज़ान मोहतरम, ये गलत है। हम गलत चीज़ों को रिवाज देते आ रहे हैं। जब सहाबा हदीसों को समझ नहीं पाए तो हम कहाँ हदीस को समझ पाएंगे। सहाबी को जाके पूछते थे, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने का क्या मकसद था। अज़ीज़ान मोहतरम, आज हम अपना वतीरा बनाते चले जा रहे हैं। ये हमारी शामत है, ये हमारा नुकसान है, ये हम खुद खसारे में पड़ रहे हैं। 8 रकात पढ़ के हम चले जाते हैं, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 रकात तरावी पढ़ी है और सहाबा इकराम ने 20 रकात तरावी पढ़ी है। जबकि इमाम आपको 20 रकात तरावी पढ़ाने के लिए खड़ा है, पूरा कुरान सुना रहा है और उसने ये आज़्म नियत लेकर आकर खड़ा हुआ है। अज़ीज़ान मोहतरम, आप कुरान शरीफ को सुनने का यही तो एक मौका है कि पूरा कुरान रमज़ान मुबारक में तरावी में आप सुन सकते हैं। और आप उसके अलावा में जो है आप कुरान शरीफ की तिलावत करें। इसी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारे तनाफुस को देखते हैं कि कौन आगे बढ़कर इबादत करता है, कौन कितना ज्यादा तिलावत करता है, कौन ज्यादा कुरान शरीफ को पढ़ता है, नवाफिल कितना पढ़ता है और कितना हमारे लिए आगे बढ़कर आता है। अज़ीज़ान मोहतरम, हम रमज़ान मुबारक में एक सहरी, इफ्तारी, तरावी, फराइज़ को एक बहुत बड़ी चीज रखते हैं, लेकिन सल्फ़े सालिहीन में ऐसा नहीं था। एक एक साथ को भी वो बड़ी कीमती समझते थे और बड़े एहतिमाम के साथ उसको अदा करते थे। अज़ीज़ान मोहतरम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया, बदनसीब है वो आदमी जिसने रमज़ान मुबारक को पाया और रमज़ान मुबारक से महरूम हो गया। अल्लाह ताला हम तमाम को जो है ये रमज़ान मुबारक की सारी सआतें हम तमाम को नसीब फरमाए, इसकी घड़ियां में हमको नसीब फरमाए। अज़ीज़ान मोहतरम, किसका आखिरी रमज़ान है किसको क्या पता। हम तो उम्र वालों को देखते थे, आज नौजवान भी अल्लाह को प्यारे होते चले जा रहे हैं। किसका आखिरी रमज़ान है हमको ये पता भी नहीं था कि ये बच्चा हमारे सामने से गुजर कर चला जाएगा। कितने ऐसे नौजवान हैं, आप एक लिस्ट उठाएं, आप अपने हाथ में कलम लें, आप लिखते चले जाएं इस महीने इस साल में कितने नौजवान इंतकाल कर गए। हजारों नौजवान आपको मिलेंगे जिनकी उम्र ही नहीं थी, वह और कुछ और आगे करना चाहते थे, उनके अज़ाइम थे, उनके इरादे थे, वो दुनिया से चल बसे, अल्लाह को प्यारे हो गए। लेकिन आज हमारा 55 साल 65 साल 75 साल आकर भी हमको अल्लाह की तरफ हम मुतवज्जा नहीं होते, अल्लाह की तरफ हम रोते नहीं, कभी हाथों की तरफ हम अपने हाथों को अल्लाह के दरबार में उठाते नहीं। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारी तरावी हो गई, हाथ पे हाथ मार के चले गए, फर्ज नमाज हो गई, हाथ पे हाथ मार कर चले गए। अज़ीज़ान मोहतरम, सहरी को उठे तो लास्ट आखिर से उठते हैं और हमारा वक्त ही वो नहीं होता जो हम सहरी करते हैं और आखिर में 2-4 लुक़मे खा लिए और गर्मी का मौसम है इसलिए थक जाते हैं, तो इसलिए हम ना हमारी सहरी सही हो रही है, ना हमारी इफ्तारी सही हो रही है, ना हमारी तरावी सही हो रही है। अज़ीज़ान मोहतरम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबानुल मुअज़्ज़म में ही पूरी
پوری تیاری کرتے تھے. جب رمضان مبارک آتا تو ایک ایک ساتھ کی بڑی قدر و قیمت کے جو ہے اپنے صحابہ کو بتاتے تھے. یہ 7 چیزیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتائے. آخر میں بتایا سب سے بد نصیب وہ ہے جو رمضان پا کر بھی جس نے رمضان کو کھو دیا. اللہ تعالی ہم تمام کو آنے والا مہینہ جو ہے برکتوں والا رحمت والا ہم تمام کو نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو سنتوں سے فارغ نہیں فارغ.